بیٹھا ہوا ہے اور ٹی وی پہ سین آ رہے ہیں، ایسے سین آ رہے ہیں کہ جو ہماری اخلاقیات کو برا کر رہے ہیں۔ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگتے ہیں اور باپ سامنے بیٹھ کے جب منع نہیں کرتا کہ یہ سین دیکھنا ہے، یہ ڈرامہ دیکھنا یا نہیں دیکھنا، اس کے بعد اگر باپ اپنے گھر میں سے یہ نتائج دیکھتا ہے تو پھر کیا؟ پھر قصور کس کا ہے؟ کہاں سے اس لڑکی نے سیکھا کہ عشق کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے اس نے سیکھا محبت کیا ہوتی ہے؟ کہاں سے اس کو پتا چلا یہ سارا؟ تو جن لڑکیوں کو حیا کا درس دیتے ہیں ان کو حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو قرآن کی آیات سکھائی جاتی ہے۔ حیا ملے گی تو سیاستہ میں سے ملے گی، حیا ملے گی تو قرآن میں سے ملے گی، حیا ملے گی تو صحابہ اکرام کے واقعات میں سے ملے گی، حیا ملے گی تو ام المؤمنات کے واقعات میں سے ملے گی۔ حیا ڈھونڈنے لگ گئی آپ، ٹی ویوں میں ڈھونڈنے لگ گئی آپ، ان ایکٹریس میں ڈھونڈنے لگ گئی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بچی آپ کی ہے 9th اور 10th کی اسٹوڈنٹ ہے، اور کیا رکھا ہوتا ہے کتابوں کے اندر، مجھے یہ والا کھلاڑی پسند ہے، اس کی تصاویر رکھی ہوئی ہے، مجھے یہ والا کھلاڑی پسند ہے، اور اپنے موبائلوں میں بھی اداکاروں کی تصویریں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ بد نگاہی کا سبب اور بے حیائی کا سبب نہیں تمہیں مزہ لینے دیتا اور عبادت کی لذت نہیں لینے دیتا، بے حیائی اور بد نگاہی کا سبب۔ افسوس کے ساتھ، اور یہ ڈیٹیل میں کیوں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ درس دیں کہ یہ ہم ٹی وی آن کرتے ہیں، آپ نے سننا ہے، آپ کے اور بھی اچھے چیزیں ہیں، آپ سنیں، آپ دیکھیں کہ لیکچر ہو رہے ہیں، وہاں پہ اچھی اچھی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ آپ کو جو اسکالر پسند ہے آپ لکھیں، آپ کو وہ اسکالر سن لیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت اچھی چیزیں ہیں، آپ وہ چیزیں دیکھ لیں۔ آپ نے ضرور اس بندے کو دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ نافرمانی تو مسلمان کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے ہم تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو میرے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، ہم تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کو نبی نہیں ماننا، اتنا ایمان ہمارا گر گیا ہے۔ ہم کے تو ان کے میوزک سنتے ہیں، ان کے گانے سنتے ہیں، ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، جنہوں نے میرے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور میرے نبی کو نبی نہیں مانا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہم شفاعت کے حقدار بنتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے؟ کون سی امیدیں؟ مخالفت ہم کرتے نہیں ہیں، بلکہ ہم خود دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ وہ مخالفت کر رہی ہوتی ہیں، وہ ناچ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے سروں سے دوپٹے اتارے ہوتے ہیں، اور ہم ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو کتنا اچھا اس نے کیا ہے۔ شرم نہیں آتی نا؟ شرم آئے تو یہ کام ہی نہ کریں۔ دیکھو کتنی اچھی ایکٹنگ کرتی ہے، ایک دوسرے کو بولتے ہیں تم نے فلاں دیکھی ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھی، دیکھنا پھر کتنا اچھا کرتی ہے۔ حیا کا مقام ہوتا تو ڈوب مرتی کہ یہ میری مسلمان ماں بہن اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے اپنی حیا کو تار کر کے یہاں غیر محرموں کے سامنے آ گئی، اپنے وقت کو تو ضائع کر رہی ہے، میرا وقت بھی برباد کر رہی ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتی ہے؟ کبھی ذہن میں آیا ہے؟ کبھی شرم آئی ہے؟ کون ایسی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں ٹی وی لگتا ہے اور وہ اپنی عزت کو اڑا کے، اپنی حیا کو برباد کر کے ہمارے سامنے آتی ہے؟ کبھی مردوں کو غیرت آئی ہے؟ مرد دیکھتے ہیں فیس بک پہ سے، لیڈیز کو دیکھتے ہیں، ان کے لباس دیکھتے ہیں، کون سا ایسا مرد ہے جس کو غیرت آ جاتی ہے کہ میں اس غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہوں؟ کسی مرد کو غیرت نہیں آتی، کیونکہ جس کے اندر حیا ہو غیرت اسے آئے گی کہ وہ غیر محرم عورت ہے، اور حیا اس لڑکی کو آئے گی جسے پتا چلے گا یہ غیر محرم مرد ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لباسوں کے ذریعے، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ تو یہ وہ والا جہاد ہے جو آپ نے اپنے دلوں کے ساتھ کرنا ہے، یہ وہ والا جہاد ہے جو آپ نے اپنی زبان سے بعد میں اپنے دماغ سے پہلے جہاد کرنا ہے، یہ وہ والا جہاد ہے جو آپ جہاد کریں گی تو آپ کی نسلوں میں سے ولی اللہ پیدا ہوں گے، یہ وہ والا جہاد ہے۔ یہ جہاد اگر آپ کریں گی تو آپ مائیں ان کی بنے گی جو محدث بنیں گے، جو عالم بنیں گے، جو حافظ بنیں گے۔ اگر آج آپ نے بڑے شوق سے ٹی وی دیکھا، اگر آج آپ نے بڑے آرام سے اپنے وقت کو برباد کیا،
تو آپ کی گودوں سے اداکار تو نکل سکتے ہیں، ماڈل تو نکل سکتے ہیں، ایکٹرس تو نکل سکتے ہیں، گلوکار تو نکل سکتے ہیں، لیکن علماء، محدث، حافظ نہیں نکل سکتے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حیا کے تقاضوں کو پورا کریں، اپنی جوان بچیوں کو کہیں اپنے باپوں کے سامنے سے سر کے آگے سے سر سے دوپٹہ کیا سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ اپنی بیٹیوں پہ سختی کریں کہ تمہارے سامنے تمہارے ماموں، تمہارے بھائی، تمہارے جو چاچو، جو تمہارے دادا اور تمہارے نانا، جو تمہارے سگے رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے صرف تمہیں اجازت ہے چہرہ کھولنے کی، تمہارے بال نہیں نظر آنے چاہیے۔